السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے 7 عجوبوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ہماری دنیا انتہائی انوکھی سٹرکچر سے بھری ہوئی ہے، جن میں سے کچھ انسانوں نے بنائے ہیں اور کچھ قدرتی طور پر قائم ہیں۔ انسانی تحقیقات میں سے کچھ میں گرجا گھر، مقبرے، مندر، یادگاریں، مساجد اور عمارتیں، یہاں تک کہ شہر بھی شامل ہیں۔ یہ سٹرکچرز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ ویسے تو یہ انوکھے سٹرکچرز اس دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن ہم یہاں پر صرف ان 7 کا ذکر کریں گے جو کہ بہترین سمجھے جاتے ہیں، جنہیں نیوز 7 ونڈرز فاؤنڈیشن نے منتخب کیا ہے۔ دنیا کے انسانی عجوبوں میں تاج محل، کولیزیم، چیچن اٹزا، ماچو پیچو، کرائسٹ دی ریڈیمر، پیٹرا اور چین کی عظیم دیوار یعنی کہ دی گریٹ وال آف چائنا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا لیجئے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تاج محل اپنے خوبصورت فن تعمیر، تاریخ اور محبت کی داستان کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہندوستان کے شہر آگرہ میں واقع تاج محل کو 1632 میں مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی پیاری بیوی ممتاز محل سے محبت کے ثبوت کے طور پر شروع کیا تھا۔ تاج محل میں ممتاز محل کے مقبرے کے علاوہ شاہ جہان کا اپنا مقبرہ بھی موجود ہے۔ ہاتھی کے دانت، سفید ماربل اور قیمتی پتھروں سے بنا یہ مقبرہ 1883 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ ہر سال 70 سے 80 لاکھ لوگ تاج محل دیکھنے کے لیے ضرور آتے ہیں۔ تاج محل کی تعمیر کے وقت آرکیٹیکچر استاد احمد لاہوری کی ٹیم میں 20,000 کاریگر موجود تھے۔ 2 دہائیاں پر مشتمل اس تعمیراتی منصوبے کے دوران تقریباً 1 لاکھ ہاتھیوں نے بھی بھاری سامان کی نقل و حمل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ کولیزیم فلیوین ایمفی تھیٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کولیزیم انڈے کی شکل کا ایک ایمفی تھیٹر ہے جو اٹلی کے شہر فرام کے وسط میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر شہنشاہ وسپیسین کے دور میں شروع ہوئی، جبکہ اس کی تعمیر شہنشاہ وسپیسین کی جانشین ٹائٹس کے دور میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر میں کنکریٹ اور ریت کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایمفی تھیٹر ہے اور اس میں تقریباً 80,000 تماشائیوں سے میزبانی کرنے کی گنجائش موجود تھی۔ قدیم زمانہ میں اس کا استعمال مختلف قسم کے مقابلوں جیسے کہ گلیڈیٹوریل گیمز اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے لڑائیوں کے لیے کیا جاتا تھا۔ گلیڈیٹوریل گیمز قدیم روم میں منعقد کی جاتی تھی اور اس میں مختلف قسم کے جنگجو میدان میں اتر کر عوام کی تفریح کے لیے لڑتے تھے۔ اس کی دیگر سرگرمیوں میں جانوروں کا شکار، مشہور جگہ سے متعلق دوبارہ آگاہی کے لیے مختلف قسم کا لباس زیب تن کر کے عوام کی آگاہی کے لیے کردار ادا کرنا، پھانسی اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے ڈرامے شامل تھے۔ آج یہ سیاحوں کا ایک خاص مرکز اور شاہی روم کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ 7,970 فٹ کی پہاڑی سلسلے پر جنوبی پیرو کے مشرقی کوڈیلیرا میں واقع ماچو پیچو 15ویں صدی کا ایک انکا قلعہ ہے۔ یہ انکا تہذیب کا سب سے مشہور آئیکن ہے اور اکثر اوقات سے ان کے گم شدہ شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بیشتر اثاثہ قدیم کے ماہرین کا خیال ہے یہ انکا شہنشاہ پاچاکوٹی کے لیے 1450 کے لگ بھگ ایک اسٹیٹ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اور پھر اسپینش یعنی کہ ہسپانوی لڑائی کے وقت اسے ایک صدی کے بعد ترک کر دیا گیا تھا۔ ہسپانوی کو اس کے وجود کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا، اسی وجہ سے 1911 میں امریکی تاریخ دان ہیرام منگم نے انٹرنیشنل سطح پر لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی۔ پالش خشک پتھروں کی دیوار سے بنا ہوا ماچو پیچو کو 1981 میں پیرو کا تاریخ مقام اور 1983 میں یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا تھا۔ برازیل میں فن کا ایک نہایت ہی معروف کام کرائسٹ دی ریڈیمر جیسس کرائسٹ کا ایک مجموعہ ہے۔ اسے فرانسیسی مجسمہ ساز پال لنڈوسکی نے تیار کیا تھا اور اس کو فرانسیسی انجینئر البرٹ کیٹکواٹ کے اشتراک سے برازیل کے انجینئر ڈسیلوا کوسٹا نے بنایا تھا۔ رومانیہ کے مجسمہ ساز نے اس کے چہرے کو رنگین بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کا وزن 635 میٹرک ٹن ہے اور یہ ریو ڈی جنیرو شہر کے اوپر ریجوکا فوریسٹ نیشنل پارک میں 700 میٹر کورکوراڈو پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1922 میں ہوا تھا۔ اس کی تعمیر 1931 میں مکمل ہو گئی تھی۔
چیچن اٹزا ایک آثار قدیمہ کا مقام ہے جو کہ میکسیکو میں ریاست یوکاٹین کے ٹینے میونسپلٹی میں واقع ہے۔ یہ کولمبیا سے پہلے ایک بڑا شہر تھا جو کہ مایا تہذیب کے لوگوں نے بنایا تھا اور غالباً یہ ایک عظیم شہروں میں سے ایک تھا۔ یہ میکسیکو کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے آثار قدیمہ والے مقامات میں سے ایک ہے اور اس میں ایل کیراکول یا چیچن اٹزا کی رسم، ٹیمپل آف دا وارئرز، گریفال کوڈ، مینس پلیٹ فارمز اور اس جیسی دیگر عمارتیں شامل ہیں۔ اسے 1988 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ سائٹ کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ پیٹرا کے رہائشیوں کو اصل میں رکیموں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیٹرا جنوبی اردن کا ایک تاریخی اور اثاثہ قدیمہ کا شہر ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پیٹرا کے آس پاس کا علاقہ 7000 قبل مسیح کے اوائل میں ہی آباد تھا اور اس شہر تک رسائی کا 1.2 کلومیٹر لمبی چوٹی سے گزرتی تھی جس کا نام سکھ ہے جو سیدھے خازنہ کی طرف جاتی ہے۔ 1812 میں یوحان لپتیک برکھار کے اسے دریافت کرنے تک اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ پیٹرا کے پتھروں کی رنگ کی وجہ سے اسے روز سٹی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس فن تعمیر کے پتھروں کی نکاسی اور پانی کی نکاسی کی نظام کی وجہ سے یہاں کی ایک بڑی تعداد اس شہر کی طرف راغب ہوتی ہے اور 1985 سے ہی یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ جیسا کہ نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ چین میں واقع ہے اور گریٹ وال ایک اجتماعی نام ہے جو کہ ملک کی سرحدوں کے پار بنائے گئے اقلیتی نظاموں کے لیے سیریز کو دیا جاتا ہے۔ گریٹ وال آف چائنا کا مقصد چینی ریاستوں اور سلطنتوں کے علاقوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا۔ بہت ساری دیواریں 7ویں صدی قبل مسیح کے اوائل میں تعمیر کی گئی تھیں لیکن سب سے مشہور حصے مک خاندان نے تعمیر کیے تھے۔ ایک آثار قدیمہ کے سروے کے دوران یہ پتہ چلا کہ یہ دیوار 21,196 کلومیٹر طویل ہے۔ اسے 1987 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کے سائٹ کے طور پر نامزد کیا گیا تھا اور ہر سال بہت سارے سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔